السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایچ پی نیوز۔ میں ہوں آپ کا دوست محمد اشفاق علی۔ ہم پہنچائیں گے آپ تک عوام کی آواز۔ ہر بار ہوگی ایک نئی خبر، کیونکہ ہم رکھتے ہیں ہر نیوز پر نظر۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی کچھ خاص خبر۔ 2014 میں جب کے سی آر نے حکومت بنائی، فوری محمود علی صاحب کو ایم ایل سی بنا کر ڈپٹی چیف منسٹر کا عہدہ دیا۔ 2018 میں وہی ایم ایل سی کا عہدہ دے کر ہوم منسٹر بنایا گیا۔ لیکن کانگریس جو کرناٹک کے طرز کے اوپر بات کر رہی تھی کہ جس طرح کرناٹک کے اندر ہم نے 5 مسلمانوں کو، مائنورٹیز کو منسٹر بنایا، اسی طرز کے اوپر مسلمان ہمارا ساتھ دو تلنگانہ کا، اور ہم حکومت بنائیں گے تو مسلمانوں کے ساتھ انصاف کریں گے، ان کو حصے داری دیں گے۔ لیکن آج مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا افسوس ہو رہا ہے، جناب ریونت ریڈی صاحب، کیا آپ نے ہم کو مایوس کیا؟ میں نے آپ سے ملاقات کی، 12 پوائنٹس کا میمورنڈم آپ کو دیا۔ اس میں پہلی چیز آپ کو میں نے جو لکھی کہ 12% مسلمان تلنگانہ میں رہتے ہیں، مسلمانوں کو مسلمانوں کی آبادی کے حساب سے ریپریزنٹیشن ملنا چاہیے۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہاں ریپریزنٹیشن ملے گا، لیکن آج فرسٹ کیبنٹ کے اندر کم سے کم ایک مسلمان وزیر کا، ایک کیبنٹ منسٹر کا اعلان کرتے آپ ایم ایل سی کوٹے سے، جبکہ کوشک ریڈی جو ایم ایل سی ہے وہ ایم ایل اے بن گیا، ایک سیٹ خالی ہو گئی۔ اس وقت ایک سیٹ ایم ایل سی کی خالی ہے، اس جگہ کے اوپر کسی مسلمان کو آپ کیبنٹ کے اندر آج شپت دلاتے، 1 مہینے کے بعد بھلے اس کو ایم ایل سی بناتے، لیکن کیبنٹ کی شپت دلانا یہ کانگریس کا کام تھا۔ آج تلنگانہ کے مسلمان بڑے مایوس ہیں، اور مجھے ہزاروں فون آ رہے ہیں کہ جناب سلیم صاحب، آپ نے بے جگری کے ساتھ کھل کے سارے تلنگانہ میں کانگریس کا ساتھ دیا، ہم نے آپ کی آواز پہ لبیک کہا، ہم نے اسد الدین اویسی کو نہیں سنا، ہم نے اکبر الدین اویسی کو نہیں سنا، ہم ان علماؤں کو بھی نہیں سنا جو ان کے اپنے علماء ہیں، ان کے پیڈ علماء ہیں، بریانی علماء ہیں، ان کو نہیں سنا۔ ہم نے کانگریس کا ساتھ دیا۔ بہت کم لوگ ہیں جو نکل کے آپ کی طرح جو ہے کانگریس کو آج اقتدار کے اوپر لانے کے لیے محنت کرے۔ آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ آج پہلی کیبنٹ کے اندر ایک منسٹر کا آپ اعلان کرتے۔ میں کوئی گزارش نہیں کروں گا، میں بھیک مانگنے کا عادی نہیں ہوں، حق مانگنے کا عادی ہوں۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ سید سلیم حق کی ایک آواز ہے۔ آپ کے لیے نکل کے کانگریس کے لیے، آپ کے لیے میں نے کام کیا۔ راہل گاندھی جی، عمران پرتاپ گڑھی صاحب، آپ بھی آئے، آپ نے بھی یہاں کام کیا، لیکن کیا بات کہ کیبنٹ کے پہلی میٹنگ کے اندر مسلمان کو نمائندگی نہیں دی گئی۔ 5 منسٹرز کو، جب کرناٹک کی طرح بات کیے ہیں تو کم سے کم 5 منسٹر کو کیبنٹ کے اندر نمائندگی ملنی چاہیے۔ یہ مسلمانوں کا حق ہے، ہم کو بھیک نہیں چاہیے، ہم کو حصے داری چاہیے۔ ہم نے ہمارا حصہ ادا کیا۔ ہم نے کانگریس کو اقتدار پہ لانے کے لیے پولیس کی غنڈہ گردی کے بعد، ٹی آر ایس اور ایم آئی ایم کی غنڈہ گردی کے بعد، پرانے شہر میں بھی نکل کے ہم کانگریس کے خلاف، چاہے وہ نامپلی ہو، چاہے چار مینار ہو، چاہے ملک پیٹ ہو یا خودپورہ ہو، نکل کے کام کیا بے جگری کے ساتھ۔ ایک طرف پولیس ستا رہی ہے، دوسری طرف ایم آئی ایم کے غنڈے ستا رہے ہیں، لیکن ہم نکل کے کانگریس کا نعرہ دیے کہ کانگریس کو ووٹ دو۔ وہی مجلس جس نے کسی امیدوار کو جیتنے نہیں دیا، چاہے نظام آباد میں محمد علی شبیر ہو، چاہے عامر شکیل بی آر ایس کا ہو، چاہے فیروز خان ہو، چاہے اظہر الدین ہو، سب کو ایک بڑی سازش کے تحت ایم آئی ایم نے ہرا دیا، الیکشن ہرایا اور راجہ سنگھ کو جتایا۔ راجہ سنگھ کے خلاف امیدوار نہیں کھڑا کیا۔ میں حکومت تلنگانہ اور کانگریس کے ذمہ داروں سے مطالبہ کرتا ہوں، امیڈیٹ، بنا کسی دیر کرے کے مسلمان منسٹرز کا اعلان کریں۔
मुसलमानों को कैबिनेट के अंदर नुमाइंदगी दें। कम से कम सबसे पहले 3 कैबिनेट मिनिस्टर का ऐलान करें और फिर बाद में 2 जो है कैबिनेट मिनिस्टर का या दूसरे जो है उसका ऐलान करें। और चेयरमैनशिप से तमाम जितने चेयरमैन हैं सबको इमीडिएटली उनके ऑफिसों से निकालिए और जो कांग्रेस के लिए अपनी जान की बाजी लगाए वैसे लोगों को चेयरमैन के ऊपर बिठाइए, चाहे वक्फ बोर्ड हो, चाहे हज कमेटी हो, चाहे कोई भी महकमा हो, मुसलमानों का महकमा, उसके ऊपर फौरी से फौरी बिठाए। हज का काम चालू हो चुका है, हज कमेटी के ऊपर जल्द से जल्द बिठाए और इस काम की निगरानी करे हुकूमत और फौरी ऐलान करे कि कैबिनेट के अंदर मुस्लिम मिनिस्टर्स का ऐलान करें। मैं ये मुतालिबा करता हूं, इस मुतालिबे को